انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرا دو، اصلاح کرا دو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مومن ان سب کے درمیان ایک ایمان کا رشتہ ہے. اس رشتے کی وجہ سے ان کے درمیان ایک اخوت ہے، بھائی چارہ ہے. چاہے کوئی گورا ہے یا کالا ہے، کسی بھی ملک اور کسی بھی زبان اور کسی بھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا اور کوئی بھی جاب یا بزنس کرنے والا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب جب مسجد میں آتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ سب ایک ہی ہیں اللہ کی نگاہ میں ایمان کی وجہ سے. ہاں، پھر ایمان کے بعد عمل صالح کی بنا پر ان کے درجے اونچے نیچے ہوتے رہتے ہیں. لیکن اصل میں جو بھی شخص کوئی ایمان لایا ہے وہ کون ہے؟ ہمارا دینی بھائی یا دینی بہن. اس لیے کہیں پر بھی لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں تو اس لڑائی جھگڑے کو پھیلنے نہ دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑائی جھگڑا تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے. اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. یعنی جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور دوسروں کے درمیان صلح کرائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں گے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ صلح کرانے کا اجر اور ثواب کتنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں بتاؤں جس کا مصرف اللہ کو بہت پسند ہے؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یہ ایسا صدقہ ہے کہ اس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اور پھر مومنوں کا آپس میں بھائی بھائی ہونا، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے. لیکن آج کس قدر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات آپ مسجد جاتے ہیں تو آپ کے جوتے چوری ہو جاتے ہیں، دینی اداروں میں آتے ہیں تو آپ کے بیگوں میں سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں. یہ کس قسم کے مومن ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کے اندر سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، پھر وہ ایمان کی حد سے باہر نکل جاتا ہے. تو کس قدر خطرناک بات ہے کہ انسان اپنے ایمان کو داؤ پر لگا کر کوئی ایسا کام کرے. اور یہاں پر جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ مومن کی غیر موجودگی میں اس کے سامان کی حفاظت کرے اور اس کی عزت کی حفاظت کرے، نہ کہ اس کی غیبت شروع کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے، حرام. تو روزے کی حالت میں ہم، رمضان کے مہینے میں ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ مرد عورتوں کا نہ اڑائیں، عورتیں مردوں کا؟ کیونکہ اس کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام میں کہ مرد اور عورتیں ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہنسی مذاق شروع کر دیں کہ جس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے تک نوبت آ جائے. مذاق انسان کس کا اڑاتا ہے؟ جس کو وہ اپنے سے حقیر سمجھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. یعنی ایسا انسان خود ہی بدترین انسان ہے جو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہارے اندر جس عیب کا اسے علم ہو اس سے تمہیں آر دلائے تو تم اسے اس کے عیب سے آر مت دلاؤ جو تمہیں اس کا حال معلوم ہے. یعنی تمہیں جو پتا ہے اس کا عیب تو تم اسے نہیں آر دلاؤ گے، بس بے شک اس کا وبال اسی پہ پڑے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کی کسی ویکنس پر آپ کا مذاق اڑایا تو جواب میں آپ اس کی کسی ویکنس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کا مذاق نہ اڑائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس صبر کا بدلہ دے گا اور اس کا وبال یعنی مذاق اڑانے کا اسی پہ پڑے گا جس نے پہل کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان عام چھوٹے موٹا ہنسی مذاق یا تفریح نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے، لیکن فائن لائن ہوتی ہے. ذرا سی بھی حد کراس کی اور ایسی حد میں داخل ہو گیا کہ جہاں آپ کا مذاق دوسرے کو ہرٹ کر جائے یا دوسرے کو بے عزت کر جائے یا دوسرے کو اس سے شرمندگی ہو، تو اس سے بچنا چاہیے. اور حسب نسب کے تانے بھی نہیں دینے چاہیے، اور کسی مال کے، کسی جاب کے، مثلا ہمیں پتا ہے تمہارا باپ کیا کرتا ہے یا تمہاری ماں کیا کرتی ہے یا تمہارا خاندان کون سا ہے، یہ جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں.
کیونکہ کسی بھی انسان کو اس کے عمل پہ پرکھو، نہ کہ اس کے ماں باپ کے عمل پر. اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، یعنی برے برے نام بھی نہیں رکھو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں بدگمانی نہ کیا کرو، کیونکہ بدگمانی حرام ہے. بدگمانی سے ہی سارے فساد اور جھگڑے شروع ہوتے ہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور کہا تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے. اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی گئیں، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے. یعنی کسی بھی مومن کے بارے میں برا نہ سوچو، کیونکہ بدگمانی کرنے والا اپنے گناہ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے بری بری باتیں سوچ کر. عبداللہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے. یعنی چور نے تو ایک چوری کی، لیکن بدگمانی کرنے والے نے کئی بدگمانیاں کی، کئی لوگوں کے بارے میں برا سوچ لیا، حالانکہ ان کا چوری سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ سارا کچھ پھر انسان کے نامہ اعمال کو برباد کرنے کا باعث بنتا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، مرے ہوئے انسان کا گوشت؟ دیکھیے رمضان بہترین موقع ہے کہ جب آپ ان ساری برائیوں سے، ان اخلاقی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزہ اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم ان بیماریوں سے بھی باہر آئیں. جیسے جسم کی کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی کئی اخلاقی بیماریوں کا علاج بھی روزے کے ذریعے ہوتا ہے. کیونکہ کوئی جھگڑے یا کوئی آپ کو آ کے کسی کی غیبت کرنے لگے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان امرؤ صائم، میں تو روزے سے ہوں، مجھے یہ باتیں مت بتاؤ. روزے میں تو انسان حلال گوشت بھی نہیں کھاتا، کہاں یہ کہ حرام کھائے. فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرے گا، یعنی جب کبھی دل چاہ رہا ہو نا کسی کی برائی کرنے کو، تو فوراً امیجنیشن میں مری ہوئی لاش جس میں سے بو بھی آ رہی ہو اور چھری کانٹا سامنے لے آیا کریں. تو جو ہی ایک گندا سا سین سامنے آئے گا تو فوراً آپ اپنے آپ کو چپ کرا لیں گے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تو یہاں کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے؟ بدگمانی، تجسس، کیونکہ تجسس اس کے بعد آتا ہے، بدگمانی کے بعد. کیونکہ انسان کو برا خیال آتا ہے پھر انسان ٹو لینے لگتا ہے. کسی کی ڈائری پڑھ، کسی کا بیگ کھول، کسی کی الماری کھول، کسی کا بستر دیکھ، کسی کے جوتے دیکھ، مختلف طریقوں سے دوسروں کے پیچھے پڑنا. حدیث میں آتا ہے کہ تجسس لوگوں کے بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگ جاؤ گے تو انہیں خراب کر دو گے، یا فرمایا قریب ہے ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے. اور عموماً آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر تعلقات کی خرابی تجسس کی وجہ سے ہوتی ہے. بعض لوگ تو شادی کے بعد مثلاً بہو کے اوپر اتنی نظر رکھتے ہیں، اور بعض واقعات تو میں نے ایسے سن رکھے ہیں کہ میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ اتنی گھٹیا ذہنیت بھی ہو سکتی ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چیک رکھنا، کس وقت اٹھے ہیں، کس وقت سوئے ہیں، کس وقت باہر نکلے، کس وقت اندر آئے، کیا کھایا ہے، کیا چھوڑا ہے، کھا کے پلیٹ کہاں رکھی ہے. اس کا تو گھٹیا حرکتیں. یعنی کہ ہر ایک کی ایک آزادی ہوتی ہے اور اس کو اس کی آزادی دی جانی چاہیے، نہ کہ اس کے ہر ایکشن کو دوربین لے کے انسان دیکھنے لگے. اگر گھر آئی ہوئی بہو کو یا داماد کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا تو کبھی گھر نہیں بچ سکتے. اور اسی طرح دوستی میں بھی، یا شوہر بیوی آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں اگر تجسس شروع کر دیں، کہاں گیا تھا، کیا کیا، اور مختلف لوگوں سے ٹو لگا کے پھر پتہ کروانا، اور ہو سکتا ہے دوسرا کو ایسے ہی کوئی بات بنا دے اور غلط بیانی کر دے اور معاملہ کتنا زیادہ سخت بگڑ جائے. اور اس سے پھر یہ ہے کہ دو لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بھی تنگ آتے ہیں جب ایک دوسرے کے اوپر تجسس اور بدگمانی ہونے لگتی ہے. یاد رکھیے اچھے ریلیشن شپ کی بنیاد ٹرسٹ ہے، اعتماد. اگر کہیں بھی آپ تعلقات اچھے بنانا چاہتے ہیں تو اعتماد شروع کر دیجیے، چاہے نقصان بھی ہو. اور کہیں بگاڑنا چاہتے ہیں، انتہائی محبت کے رشتے کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو مسٹرسٹ شروع کر دیں، ہر چیز میں شک شروع کر دیں. جو ہی شک آئے گا
تو سب کچھ بگڑ جائے گا، پھر آپ کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن اس کے بعد پھر زندگی اس دنیا کی اور آخرت کی کیسے جہنم بنتی ہے، اس کے لیے بھی انسان تیار رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. سیسا یعنی کبھی کسی کا بیڈ روم کا دروازہ بند ہو، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی کان لگا کے سننے کی کوشش نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کے درپے رہو، اس لیے کہ جو کسی کے عیبوں کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جاتا ہے، اور جس کے عیوب کے درپے اللہ تعالیٰ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے. وہ گھر سے باہر نہ بھی نکلے وہیں اس کی بدنامی ہو جاتی. جو دوسروں پر الزام تراشی کرتا ہے خود اس پر الزام لگنے لگتے ہیں. اچھا، اسی طرح غیبت کے معاملے میں بھی ہم بعض اوقات بہت تساہل سے کام لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم غیبت نہیں سمجھتے. غیبت کیا ہے اس کا تو آپ کو پتا ہے، ذکر کا اخا کا بما یکرہ عام ہو گئی تعریف، سب کو معلوم ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس انداز میں بات کرنا کہ جو سامنے ہو تو وہ اسے دیکھ کے ناپسند کرے. اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں، خواہ وہ کسی کی خامی ہو یا کسی کی عادت ہو، اس کا تذکرہ برے انداز میں کرنا. مثلا صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ کیا جائے سوار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی ہے، تم نے اس کی غیبت کی ہے. صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسا ہے ہم نے تو ویسا ہی بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے، تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے، اور جو نہیں ہے وہ کیا بن جائے گا؟ بہتان. آپ دیکھیے کہ عموماً ساس بہو کی لڑائی میں کیا ہوتا ہے، جب میاں گھر آتا ہے تو ساس بہو کے خلاف بیٹے کو باتیں کرتی، اور جب بیٹا بیوی کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو بیوی ماں کے خلاف باتیں شروع کر دیتی. جتنے بھی گھر ٹوٹے اور بگڑے ان سب کے اندر غیبت، بدگمانی اور تجسس اور طعنہ زنی اور یہ تمام عیب پائے جاتے ہیں. اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں کام خراب ہو. جس گھر کے اندر احترام ہو، ٹرسٹ ہو، وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی. اگر تھوڑے بہت مزاجوں کا فرق بھی ہو تو وہیں ختم ہو جاتی. تو اس لیے ہم سب کو اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور سب کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے کی. اور اگر ہمارے سب کے ساتھ اچھے ہیں تو ایک اور ذمہ داری ہے دوسروں کے تعلقات درست کرانے کی. اور جو شخص غیبت سے بچنے کی کوشش کرے اس کا ضامن اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 خصائل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی ایک کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے. ان میں سے ایک وہ جو اپنے گھر رہتا ہے، نہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے. اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن اللہ تعالیٰ ہوگا. یعنی جو شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، کیونکہ زیادہ تر خرابیاں کب ہوتی ہیں؟ جب آپ دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں، دوسروں کے گھر بہت آنا جانا آپ کا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، یعنی بلا ضرورت کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے. بہت اوور سوشلائزنگ جو ہے وہ کام خراب کرتی ہے. آپ دیکھیں جب تک لوگ دور دور ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، جب روز ملنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات پھر بری لگ جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ سنانے لگتے ہیں، پھر ان کی جا کے کسی اور کو سنانے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں پھر طعنوں اور غیبت میں شامل ہو جاتی ہیں اور اس سے کام بگڑنے لگتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے، بہت زیادہ آنا جانا اور بہت ہر وقت کی میل ملاقات، وہیں پر خرابیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں پھر، اور تعلق ایسے بگڑتے ہیں کہ جو کبھی پھر سنبھلنے کا نام نہیں لیتے. تو اس لیے یہ جتنی بھی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی. یہ ہدایات اس میں سے نہیں ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو نہیں مانیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں مصیبت بنیں گے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے.
یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، اطاعت قبول کر لی، یعنی کہ اب اور کوئی چارہ نہیں، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ سچے ہیں. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مدعیان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے. واللہ بصیر بما تعملون، وہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم کر رہے ہو. سورۃ قاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. سورۃ قاف مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حیران ہیں. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، لوح محفوظ. بلکہ لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت صاف جھٹلا دیا بغیر سوچے سمجھے غور کیے. اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ یعنی دیکھا کریں، غور کیا کریں کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا. دن میں بھی طرح طرح کے رنگ ہیں اس کے اور رات کو بھی طرح طرح کی روشنیاں اس پر، اور اس میں کوئی رخنا نہیں، کہیں کوئی دراڑ نہیں، کہیں کوئی کٹنگ نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جائے کہ شاید یہ ہمارے اوپر ہی ٹکڑا آ گرے. اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہر اس بندے کو جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو اپنے کپڑے ہٹا کر اپنے جسم پر بارش لیتے تھے، یعنی آسمان سے اترنے والا پانی بابرکت پانی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تو وہ کہتے کہ میری زین اور میرے کپڑے نکال کر رکھ دو، اور یہ پڑھتے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكٍ. تو اس پانی کی قدر کرنی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مرضی اپنے پودوں کو پانی دیں اتنی جلدی وہ سبز نہیں ہوتے. ایک بارش آنے کی دیر ہے، ایک دم ہر چیز
لش گرین ہو جاتی ہے، چمک اٹھتی ہے اور ایک بہار سی آ جاتی. گرم سے گرم موسم میں بھی کتنا خوبصورت منظر ہو جاتا ہے، زمین کے اندر کیسی خوشبو آنے لگتی. اور اسی طرح اور بھی بہت سے فائدے ہیں. اور ہریالی جس طرح ہو جاتی ہے برسات میں، اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں مناظر آس پاس، یہ اس برکت والے پانی کی وجہ سے ہی ہے. پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا، یعنی یہ آسمان سے اترنے والی بارش رزق لے کر آتی ہے. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر ایک دفعہ زمین پیدا ہو گئی، اس پر نباتات پیدا ہو گئی اور بار بار ختم ہونے کے بعد پیدا ہو رہی ہیں اور تم دیکھ رہے ہو، تو تمہارا دوبارہ پیدا ہونا آخر کیوں مشکل کام ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ وہ جو جی چاہے کرے، جو جی چاہے سوچے اور جو جی چاہے بولے. نہیں، ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، چاہے آپ کسی کے کان میں ہی کیوں نہ بولیں، سب سے چھپا کر، یا اپنے آپ سے ہی کیوں نہ بات کریں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کہتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دن تک اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے جس دن اس سے ملاقات ہوگی. اور ایک آدمی اللہ کی ناراضگی والی ایک بات کرتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک ہو چکا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دن تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے جس دن اس سے ملاقات ہوگی. اس لیے زبان کے معاملے میں بہت ہی سنبھلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کرامن کاتبین دونوں طرف بیٹھے لکھ رہے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یعنی سچی خبر، موت کی خبر جسے کبھی ٹلنا تھا ہی نہیں. ذالک ما کنت منہ تحید. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا اور بھاگتا ہے، لیکن موت تو پیچھے پیچھے ہے انسان کے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اور پھر سور پھونکا گیا. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. ایک اور چیز جس سے انسان بھاگتا ہے، وہ سب آگے سے آ رہی ہیں. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا. آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، یعنی غیب کی خبریں سب حق ہو کر سامنے تمہاری نگاہوں کے آ گئی. اس کے ساتھی نے عرض کیا، جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. حکم دیا گیا، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنائے بیٹھا تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا کہ اے رب، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوگا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. جو کہا وہی کیا، نہ کم نہ زیادہ.
یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم برابر یہی کہتی رہے گی کیا کچھ اور ہے. آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھ دیں گے تو کہہ اٹھے گی بس بس میں بھر گئی تیری عزت کی قسم، اور اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے. یعنی کیونکہ آگ کو تو کچھ کھانا ہی ہے، اگر اور کچھ نہیں تو وہ ایک دوسرے کو ہی کھا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عذاب سے محفوظ رکھے، کیونکہ گناہ اتنے زیادہ ہیں، کچھ عقیدے کے، کچھ خیال کے، کچھ زبان کے، کچھ نگاہ کے، کچھ کانوں کے، کچھ پاؤں کے، کچھ ہاتھوں کے. کون سا کام ہے جو ہم صحیح کرتے ہیں کہ واقعی کہیں کہ یہ تو میں نے اتنا کوالٹی کا کام کیا، آج تو میں نے ایسی کوالٹی کی نماز پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی گئی ہوگی. بندوں کے لیے تو اچھے کھانے پکا کے کہتے ہیں آج تو میں نے اتنا زبردست کھانا پکایا تو ضرور ہی پسند آئے گا. کیا کسی ایک نماز کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ اتنی اچھی پڑھی ہے کہ ضروری اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہوگی؟ ہر نماز پڑھنے کے بعد یہی احساس ہوتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، حق ادا نہیں ہوا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، غیر بعید، کچھ بھی دور نہیں ہوگی، یعنی انہیں تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، وہ قریب لے آئی جائے گی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہو، یعنی ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف پلٹے، خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، ہدایت ہو، کچھ بھی ہو، اپنے اندر کوئی مشکل پا رہا ہو تو وہ اپنے رب ہی سے فریادیں کرے اور اس سے مسئلے کا حل چاہے. اور پھر یہ کہ بار بار پلٹ کر عبادت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جائے. اواب کی ایک صفت حدیث میں بیان ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواب کے سوا کوئی چاشت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اور یہ اوابین کی نماز ہے، یعنی جو اواب ہوگا وہ چاشت کی نماز ضرور پڑھے گا. اور پھر حفیظ جو حفاظت کرنے والا ہے، کس کس چیز کی؟ حدود کی، فرائض کی، اپنے سپرد کی ہوئی امانتوں کی، اپنے اوقات، اپنی قوتوں، محنتوں، کوششوں کی، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا، اپنی زبان کی حفاظت، عمل کی حفاظت. من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا، یعنی نرم دل، قلب منیب لیے ہوئے آیا، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا. ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، یعنی اتنا گھومے پھرے تھے. ہم سمجھتے ہیں آج ہی لوگ ورلڈ ٹرپس پر جاتے ہیں، پہلے زمانے میں بھی لوگوں نے خوب دنیا گھومی تھی. پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ کیا ان کا یہ گھومنا پھرنا ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکا؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کیجئے، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے. یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو، یعنی جو اللہ کی وارننگز کو سیریس لے، تم انہیں بتاتے جاؤ، وہ انہیں قبول کر لے گا اور اپنے حال کی اصلاح کر لے گا. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کی بات سنتے ہیں اور پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے ہیں. سورۃ الذاریات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا
فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. سورۃ الذاریات مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، آندیاں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، تیز موو کرتی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی، یعنی بارش اور ہوا کے چلنے سے تم سبق لو کہ جس رب کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے قیامت بھی اسی رب کے حکم سے آئے گی. اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آزاد ہو تم جو چاہو کرو، جو کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں دیکھنا پڑے گا. قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے. کوئی کہتا ہے کہ قیامت برپائی نہیں ہو سکتی، کوئی کہتا ہے کہ ہوگی تو صحیح لیکن اس میں جنت جہنم کوئی نہیں، یعنی اپنے قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہیں. اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو، مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں. پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بندوں کو مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار ہے، کوئی توبہ چاہتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی پکارنے والا ہے، حتیٰ کہ فجر پھوٹ اٹھتی ہے. اس لیے رات کے پچھلے پہر میں جو قبولیت کی گھڑی ہے اس وقت خوب خوب اپنے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اور خاص دعائیں کیا ہیں کہ اللہ تو ہم کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیاں اور قصور ان سے درگزر فرما. اور کیا کرتے تھے یہ جنت کے لوگ؟ رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے، یعنی خوب خوب مال خرچ کرنے والے، صدقہ کرنے والے تھے. زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے. اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے. کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈر گیا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا، کہنے لگی بوڑھی بانجھ. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انداز مہمانی کو آپ دیکھیے، اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ایسی خوبیاں پیدا کر دے. آج کے جو کیسٹس ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. ایک سی ڈی ہے جو مذاق کے بارے میں، مذاق نہ اڑاؤ.
اسی طرح خوشگوار باہمی تعلقات، پھر حسن اخلاق، پھر حرمت رسول اور ہم رسول اللہ کے ساتھ ہی جو سورۃ الفتح کی آخری آیات پر ہے، پھر غیبت، بدگمانی اور تجسس اور رحم کے موضوع پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.